السلام علیکم۔ لائیو شو میں سیف اللہ جان نے نون لیگی رہنما کو آئینہ دکھا دیا۔ نون لیگی رہنما جلال خان نے جب عمران خان کو ذہنی مریض کہا تو سیف اللہ جان نے اس کی ایسی کی تیسی بجا دی۔ دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں، لیکن ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جلال صاحب سے اس پہ رسپونڈ کر جلال صاحب کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بھائی ملاقات ہمارا حق ہے، آپ کراتے ہی نہیں ہیں، پھر آپ کہتے ہیں ہمیں کہ ہم کیوں آ کے یہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں، دھرنے دیتے ہیں، کیوں نہیں کراتے ملاقات؟ پہلے بھی آپ سے یہ سوال کیا تھا۔ جی بالکل، ان کا جو ہے اصل میں مقصد مسئلہ یہ ہے ان کا کہ ان سے جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ آئے بھائی مذاکرات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اختیارات نہیں ہیں۔ جب ان کو کہتے ہیں کہ بھئی اختیارات کس کے ساتھ ہے، وہ کہتے ہیں کہ کوئی اور مقتدر ہے۔ جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ جائے مقتدر کے ساتھ بیٹھے اور ان کے ساتھ مذاکرات کریں، تو یہ آگے سے ان کے پیچھے جو ہے غلط باتیں اور غلط سوشل میڈیا پہ ایک پروپیگنڈا چلاتے ہیں، ایک پاکستان کو توڑنے کی باتیں کرتے ہیں۔ تو ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے بندے اصل میں ان کے مقصد کا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ بھئی انہوں نے یہ جو ذہنی مریض ایک اڈیالہ میں بیٹھے ہیں اور جو باقی گھوم رہے ہیں ان کے جو چیلے ہیں، تو ان کا ہمیں اصل میں مقصد کا پتہ نہیں ہے کہ ان کا مقصد کیا ہے۔ انہوں نے مزاحمت کرنی ہے یا مفاہمت کرنی ہے؟ دونوں میں سے ایک ٹریک کو پہلے چن لے، آپس میں یہ بیٹھے اور اس کو ڈیسائیڈ کرے کہ بھئی ہم نے یا مزاحمت کرنی ہے یا مفاہمت کرنی ہے۔ اس کے بعد جو ہے ان کے ساتھ بندہ پھر بیٹھا بھی جا سکتا ہے، پھر بات بھی ہو سکتی ہے۔ اور بھئی ان کو میں یہ کہوں گا کہ جن کے ساتھ انہوں نے کرنی ہے، میں اس میں گارنٹی لیتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ بیٹھا کے جو ہے ہم مذاکرات کر سکتے۔ جلال بھائی سوال یہ ہے کہ آپ کے پی میں ہی ان کے ساتھ بیٹھ جائیں، آپ کہہ رہے ہیں انہیں ساتھ بٹھانے کی بات کریں، آپ نے ان کو ساتھ بٹھایا، آپ نے ساتھ بٹھا کے پی میں فیصلہ یہ کیا کہ ام جرگہ ہوگا، ام جرگے کی ایک فائنڈنگ دی، اور اس کے بعد اب وفاق یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں وہاں پہ آپریشن ہونا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ وہاں پہ آپریشن ہونا ہی ہونا ہے، یہ ریاست کا فیصلہ ہے۔ تو آپ کی تو اتنی صحیح نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ ام جرگے میں جو بات کر کے آتے ہیں اسی پہ سٹینڈ کر سکیں؟ اسی بات پہ میں یہی آ رہا ہوں کہ بھئی ان کو میں یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ ان کا مقصد جو ہے واضح، ان کا سٹانس جو ہے کلیئر ہو جائے ہمیں کہ انہوں نے کرنا کیا ہے۔ انہوں نے لڑائی کرنی ہے یا مذاکرات کرنا ہے؟ تو ان کے ساتھ جو ہے دونوں راستے ان کے لیے کھلے ہیں۔ اگر انہوں نے مزاحمت کا راستہ اپنانا ہے تو بھی ہم تیار، اگر مفاہمت کا راستہ اپنانا ہے تو بھی ہم تیار۔ ٹھیک، مزاحمت اگر کرنی ہے تو ان کو جو ہے الٹا منہ کے بل ان کو گرنا ہوگا، اور یہ ہم نہیں ان کو گرائیں گے، یہ خود گریں گے۔ میں آپ کی شفیع جان صاحب ٹیک لیتا ہوں مروت صاحب سے پہلے۔ مروت صاحب ڈو یو تھنک سو کہ پی ٹی آئی کے بیانیے میں یہ تذبذب ہے کہ اس نے کرنا کیا؟ ہم ایک طرف دیکھتے ہیں بیرسٹر گوہر جیسے لوگ جو کہتے ہیں کہ بھائی مذاکرات کرنے ہم نے مل کے چلنا ہے، اسد کیسر صاحب کہتے ہیں سیاست کرنی ہے، سیاست میں یہ مار دھاڑ ہر ٹائم نہیں ہوتی۔ پھر دوسری جانب ہم ایک اگریسو سٹانس دیکھتے ہیں جو ینگ ٹیم کا ہے، اور وہ کہتی ہے کہ مزاحمت کی طرف چلنا ہے کیونکہ ہمارا لیڈر جیل میں بیٹھ کے مزاحمت کی بات کہہ رہا ہے۔ اس تذبذب میں پالیسی کس کی پریویل کر رہی ہے؟ کہ میں بہت عرصے سے یہ بات کہتے آ رہا ہوں کہ یہ جو سیاست ہے یہ زمینی حقائق کی بنیاد پہ آپ نے اپنی چالیں چلنی ہوتی ہے۔ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان میں سیاست کیا تقاضا کرتی ہے، اب آپ نے ہر چیز کے لیے اڈیالہ کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے۔ تو یہ جو نون پہ بھی یہ ٹائم گزرا ہے نا، تو نون پہ بھی یہ وقت تھا، ان کا لیڈر اندر تھا تو پیچھے تو فیصلے ہوتے تھے۔ بالکل، آپ کوئی شخص پاکستان کا یہ بتا دیں کہ پی ٹی آئی کی گزشتہ 2 سال میں کوئی ایک فیصلہ قیادت نے کیا ہو، کوئی ایک فیصلہ بتا دیں، چاہے ریزرو سیٹ ہو، چاہے سینٹ کے ٹکٹ ہو، چاہے عدالت میں جانا ہے، چاہے کسی کو اٹھانا ہے کسی کو لگانا ہے، کوئی ایک فیصلہ بھی نہ قیادت سے پوچھا جاتا ہے۔ یہ بھی اسٹینڈنگ کمیٹیوں کا کہا کہ جی آپ چھوڑ دیں۔ بات یہ ہے نا کہ ہم نے یہ اختیار ان لوگوں کو تفویض کرنا ہے۔ خان جب جیل گئے تو اپنے ساتھ پارٹی بھی لے گئے۔ یہاں جو ہم یہ سارے بیٹے ہیں نا، یہ سب کی نظریں لگی ہوتی ہیں جیل کی طرف۔ میں نے علی امین خان کو ایک دن کہا بھی
میں نے کہا ویٹو کر دیں. جب ہم ادھر گئے کشمیر ہائی وے پہ تھے 26 نومبر 26 کو, تو میں نے کہا کہ آگے نہیں جانا چاہیے, ہم سب اس پہ اگری تھے. تو اس نے کہا کہ جی یہ میں نے کہا آپ اعلان کر دیں کہ ہم نہیں جاتے ہیں, یو شوڈ ایزرٹ یور اتھارٹی. اب پارٹی میں اتنا خوف ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے, خان کی وجہ سے, کہ کوئی شخص جرت ہی نہیں کر سکتا ہے کہ کوئی ڈیسیجن لے. اور اگر کوئی لے لیتا ہے, حالت یہ ہوتی ہے این ڈی یو والی کی ہوتی ہے, حالت یہ ہوتی ہے کہ جی دیکھیے آپ نے فیصلے کی تعریف کرنی ہے, تو آپ نے وہ شفیع جان سے سوال کیا نا این ڈی یو والا, تعریف کرنی ہے. اگر آپ نے فیصلے پہ اگر آپ نے تعریف کی تو آپ سب سے بڑے وفادار, آپ نے تنقید کی تو آپ غدار. اب یہ کوئی سیاست نہیں ہوئی. ٹھیک شفیع صاحب, بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے بھائی. آپ کی پارٹی میں کوئی تنقید بھی کر سکتا ہے, اگر کوئی تنقید کرتا ہے وہ رہتا بھی ہے پارٹی میں پھر یا نہیں؟ دیکھیں اس سے پہلے میں جو جلال صاحب نے مذاکرات کی پیشکش کی, تو جلال صاحب اب دیکھیں حال یہ ہے, یہ اتنی ان سیریس گفتگو ہو گئی ہے ان کی طرف سے کہ اب ایک افغان شہری پاکستان تحریک انصاف جو سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے اس کے لیے مذاکرات کی پیشکش کر رہا ہے. تو دیکھیں اتنی ان سیریسنس بھی ہوتی ہے. ان کے اختیار میں کیا ہے, ان کے اختیار میں کچھ, تو پھر میں والی باتیں کروں گا, گل چاہت میں امرسے والی باتیں کروں گا. پھر میں جو کروں گا پھر آپ بھی سنیں گے. آپ ایک افغان شہری ہیں, آپ کو شرم نہیں آتی. دیکھیں ایسا ہے, دیکھیں نہیں دیکھیں صاحب, جلال صاحب سیز فائر شفیع صاحب, آپ دونوں جو ہے نا, بن جاؤ. نہیں تو میں نے ان کو انٹرپٹ کیا. اس طرح کی باتیں جو ہے آپ افغان شہری تنقید والی باتیں کرو, سیاسی بات کرو تو ٹھیک ہے, نہیں تو ادروائز پھر میرا منہ جو ہے پھر کھلے گا. آپ کو شرم نہیں وہ آتی. والی باتیں کروں گا کہ تم کہیں پہ منہ دکھانے کا لائق نہیں لوگے. آپ افغان انسان تم جیسے جو ہے لوگوں کو اچھی طرح جانتا ہوں. والی بات جب آپ پارلیمنٹ میں بیچتے یہ ہوتے ہیں, آپ اپنے کپڑوں سے باہر نکل آئے ہو. الحمدللہ میں پیٹریٹ پاکستانی جلال ہوں صاحب, اور میں اس بات پہ فخر کرتا ہوں. جلال صاحب, ٹھیک ہے, شفیع جان صاحب, میں ذاتیات پہ اتر آیا نا. جلال صاحب دیکھیں پرسنل نہیں ہونا. شفیع جان صاحب آپ نے بھی پرسنل نہیں ہونا. دیکھیں پرسنل نہیں ہونا, یہ ٹاک شو ہے, اس میں ہم اس پہ کنسٹرکٹیو گفتگو ہوتی ہے. یہ پھر مروت صاحب آپ دونوں کے درمیان فیصلہ کرائیں گے اگر آپ نے میری نہیں سننی تو. میرا خیال ہے بات سنیں جلال خان اور شفیع جان, خدا کی قسم تجھے میں آپ افغانی ہو کہ نہیں ہو, آپ میری بات سنیں دونوں یار, میری گزارش سنیں. آپ دونوں جو ہیں یہ اپنے بارے میں لوگوں کی رائے خراب کر رہے ہیں. مہربانی کریں اس طرح کی بیلو دا بیلٹ گفتگو نہ کریں. میری ریکویسٹ ہے آپ دونوں سے, پرسنل گفتگو نہیں ہونی چاہیے. یہاں پہ ہم آتے ہیں ملکی جو ہے ایشوز ڈسکس کرنے کے لیے, دونوں پارٹیز کا اپنا نقطہ نظر ہے. جی ایشوز ڈسکس کریں. جلال خان آپ نے خان کو ذہنی مریض کہا تو اس افغانی ہے, ایک افغانی یار یہ نہ کہیں نا افغانی ہے, کسی سے ثابت کروا دینا. بات کرو پرفارمنس پہ. شفیع جان صاحب ایسے چلے جی آپ مجھ سے سوال کریں. آپ پروگرام کا مجھے پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھیں, آپ مجھ سے کوئی سوال کریں آگے چل دیں. پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. اگر آپ کو بھی ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں, اور اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.